بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال عز من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما سيعرض له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أو جاء حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام وعجلت إليك ربي لترضى أو كما قال سبحانه وتعالى. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. ہماری اور آپ کی تخلیق کا، ہمارے اور آپ کے وجود کا جو بنیادی مقصد ہے وہ عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ عز و جل کی رضا، اس کی قربت کے جو اسباب قرآن کریم کی آیات میں اترے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اترے، اسی راہ پر چل کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کریں، اس کا قرب حاصل کریں، اس کی رضا تلاش کریں. یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ گزاریں، یہ دنیاوی زندگی اللہ کی تقوی کے ساتھ گزاریں. یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے. بقیہ ہماری اور آپ کی زندگی کی سرگرمیاں، ہماری اور آپ کی چلت پھرت، دوڑ دھوپ، تگودو، محنت مشقت، یہ ساری چیزیں دراصل اسی اصل اور بنیادی مقصد کا وسیلہ ہیں، اس کے تقاضوں میں شامل ہیں، اس کے لیے ضروریات کے ضمن میں آتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہماری اور آپ کی زندگی میں مختلف انداز سے، مختلف وقتوں کی تعین کے ساتھ اور ایسے ہی مختلف شرائط، ضوابط، مختلف احکام اور مسائل کے ساتھ ہمہ وقت کسی نہ کسی طرح کی عبادت اور بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مشروع فرمائی. میرے بھائیوں، ابھی ہم ماہ رمضان کی عبادات سے، اس کے فریضے سے، ماہ رمضان کے اندر جو کچھ عبادات فرض کے علاوہ نوافل کی شکل میں تھے، مستحبات، ایسے ہی سنن اور دیگر فضائل کے کام تھے، ابھی ہم اس سے فارغ ہوئے اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑا فریضہ، دوسرا فریضہ اسی فریضے کی طرح سے، یعنی ماہ سیام کے فریضے کی طرح سے، یہ فریضہ جسے ہم حج بیت اللہ کا فریضہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرائط کے ساتھ اسے ہم پر واجب کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا وہ پیغام ہے جسے ہمیں ہمہ وقت اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں، دماغوں میں، اپنی سوچ میں تازہ رکھنا چاہیے کہ ہم ایک عبادت سے نکلے دوسری عبادت میں داخل ہوئے، اس سے نکلے تیسری عبادت میں داخل ہوئے. یہ وہ عبادات جو سال کے مختلف اوقات میں مختلف نظم و ضبط کے ساتھ ہم پر آتی ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ عبادات مستقل طور پر مسلسل ہماری اور آپ کی زندگیوں میں شامل ہیں، داخل ہیں. ہم 5 وقتہ نمازیں روزانہ پابندی کے ساتھ ادا کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا فریضہ ہے. کلمہ توحید کی گواہی کے بعد، رسالت کی گواہی کے بعد سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازیں، صلاۃ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پوری پابندی کے ساتھ، نماز باجماعت مسلمانوں کے ساتھ مسجدوں میں حاضر ہو کر کے پڑھیں. مردوں کے لیے یہ بات تو بالکل واجب اور فرض ہے، خواتین کے لیے اس کی اجازت ہے، اور اگر وہ آ سکتی ہوں، آنا چاہتی ہوں، انتظامات ہو تو گھر کے مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انہیں روکے نہیں بلکہ انہیں جانے دیں، تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ علیحدہ
اپنے حصے میں بیٹھ کر جہاں ان کے لیے انتظام کیا گیا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فریضہ ادا کریں۔ اس بات کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو آپ کو حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری اور آپ کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ عبادت اور بندگی ہے۔ ابھی ہم اس وقت ماہ شوال میں ہیں، کم و بیش 15 تاریخ سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ مہینہ شوال کا اور ایسے ہی اگلا مہینہ ذی القعدہ اور اس کے بعد تیسرا جو آگے آنے والا مہینہ ہے جس کو ہم ذی الحجہ یا ذی الحجہ کہتے ہیں، یہ اس کے 10 دن، ابتدائی 10 دن یا 9 دن، یہ جس کو ہم اشہر الحج کہتے ہیں، یعنی حج کا سیزن، حج کا موسم، حج کے مہینوں کے نام سے جسے جانا جاتا ہے، میرے بھائیوں ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جا بجا دین اسلام کے ارکان کا، ستونوں کا تذکرہ کیا گیا اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اے مسلمانوں، تم اسلام کے دعوے دار ہو تو تمہیں 5 بنیادی ارکان کو کھڑا کرنا ضروری ہے، اسے قائم کرنا ضروری ہے، اسے بجا لانا ضروری ہے۔ اگر تم نے استطاعت کے باوجود اس میں نقص کیا، اس میں کمی کی، خلل کیا، اس میں کوتاہی برتی یا اس سے تہاون کیا، سستی برتی یا اس سے عدم اعتنا، بے توجہی کا اس سے معاملہ کیا، تو یاد رکھو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اسلام کے ستونوں میں سے کسی ستون کو کمزور کرنے والے بن جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی عمارت کو ڈھانے کا سبب بن جاؤ گے، اسے مزبہل کرنے والا کا سبب بن جاؤ گے، اسے متزلزل اور کمزور کرنے کا سبب بن جاؤ گے۔ اس بات کا تذکرہ بار بار کیا گیا اور صراحت کے ساتھ کیا گیا، ایک نہیں بے شمار آیات میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں کیا گیا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، 5 چیزوں پر، 5 ستونوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کا محل، اسلام کی عمارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ستونوں پر قائم کی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ گواہی، اور یہ گواہی سچی زبان سے بھی ہو، دل سے تصدیق کے ساتھ ہو اور عملی طور پر اس گواہی کو برت کر کے دکھایا جائے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے رکن کو، پہلے ستون کو ہمیں دے دیا۔ تو بنی الاسلام علی خمس، 5 بنیادیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی سچی گواہی اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا سچا اعتراف اور اقرار، اور اس کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانِ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، 5 چیزیں مسلسل، کلمہ توحید کے بعد، رسالت کے بعد نماز کا قیام، اور اس کے بعد حج، اس کے بعد زکوٰۃ جو فریضہ ہے دین اسلام کا، بلکہ پوری اسلامی معیشت کی بنیاد ہے، اقتصاد جس کو کہا جاتا ہے اس کی بنیاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے اندر، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ بھی شرائط اور ضوابط کے ساتھ۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، 4تھے نمبر پر ماہ رمضان کا روزہ، 5ویں نمبر پر یہ رکن جسے ہم حج بیت اللہ کا رکن کہتے ہیں، یہ حج بیت اللہ کا رکن بھی دین اسلام کا ستون ہے۔ ہم بالکل اسے ایسے ہی سمجھیں جیسے کلمہ توحید کے بعد نماز کا فریضہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہی شرائط کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا فریضہ لازم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایسے ہی ماہ رمضان کا صیام ضروری ہو جاتا ہے، ایسے ہی استطاعت کی شرط کے ساتھ جیسے ہی آدمی کو طاقت ہو، استطاعت ہو، اللہ کے گھر خانے کعبہ پہنچ سکتا ہو، اس کے اخراجات، علاج، معالجہ، کھانے پینے اور اپنے ماتحتوں جو اپنے گھر میں جو چھوڑ کر کے جنہیں وہ جا رہا ہے ان کے اخراجات کا اس کے پاس بجٹ اور انتظام ہو جاتا ہے، تو اب اس کے اوپر یہ 5واں فریضہ بھی واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ستون کو آمدن و قصدن طاقت اور استطاعت کے باوجود نہ کیا گیا، یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اسلام کے ستون کو یہ عمل ڈھانے کے مترادف ہوگا۔ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ حج ایک 5واں ہے اور اس کو ہم جیسے چاہیں ڈیلے کریں، جیسے چاہیں ٹالیں؟ ہمارے پاس استطاعت ہوتی ہے، ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کشادگی ہوتی ہے، لیکن ہم مختلف 1 2 3 4 5 چیزوں کو لا کر کے ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں۔ 1 سال ڈیلے ہوتا ہے، 2 سال، 3 سال، 4 سال، اس کے بعد پتا چلا کہ مال کی استطاعت ختم ہو گئی، یا مال ہے لیکن صحت اور تندرستی ختم ہو چکی ہے، یا صحت اور تندرستی ہے لیکن کوئی اور مسئلہ گھر میں، خاندان میں ایسا آ گیا ہے جس کی بنیاد پر انسان سفر نہیں کر سکتا۔
اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں۔ اس کا سبب کون ہے؟ اس کا سبب ہم ہیں میرے بھائیوں۔ ہمیں استطاعت کی شرط بتائی گئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے لیے خانہ کعبہ کا حج واجب ہے۔ وَلِلَّهِ اللہ کے لیے عَلَى النَّاسِ لوگوں کے اوپر واجب ہے حج البیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کا حج، من استطاع الیہ سبیلا، اس شخص کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پہنچ کر کے حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس سواری کے انتظامات ہو، اس کے پاس ویزا ٹکٹ اور دیگر اخراجات کا انتظام ہو، اس کے پاس اپنے ماتحتوں کی اخراجات کا انتظام ہو، اس کے اوپر فرض ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو فلاں چیز کو ڈیلے کرے۔ جیسے ہم نماز کو بلا عذر ڈیلے نہیں کر سکتے، روزے کو بلا عذر ڈیلے نہیں کر سکتے، زکوٰۃ کو بلا عذر ہم ٹال نہیں سکتے، ایسے ہی حج بیت اللہ کو بھی بلا عذر ٹالنا درست نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ کو اندازہ لگے گا اللہ کی کلام کی آیات سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، میرے بھائیوں ہم نے واقعی بہت سستی کر رکھی ہے۔ ہمارے پاس استطاعت ہے لیکن ہم کہتے ہیں آئندہ سال دیکھیں گے، آئندہ سال دیکھیں گے، اس کے بعد والے سال دیکھیں گے، ابھی 2 سال 3 سال تو کوئی پلان نہیں ہے، اس کے بعد دیکھیں گے حج بیت اللہ کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، یہ پلر ہے، اسے ڈیلے کرنے کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ اچھا یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کے اوپر اللہ کے گھر کا حج کرنا واجب ہے جو اس کی طاقت رکھتے ہو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا وَمَنْ كَفَرَ اور جو انکار کر دے، نہ مانے، کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ تو یاد رکھو کہ تمہارے حج اور عمرے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے تمہاری عبادتوں سے، ساری دنیا سے اللہ بے نیاز ہے، ہماری کسی عبادت سے، کسی سجدے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اللہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، ہم سب کے سب محتاج ہیں، پل پل محتاج ہیں، اور وہ پورے طور پر غنی اور بے نیاز ہے، ہماری کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دھمکی ہے، دھمکی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تہدید کر رہا، دھمکی دے رہا ہے، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے اللہ کا حج فرض ہو چکا ہے تو تم کیوں ڈیلے کرتے ہو؟ کوئی فرضیت کا انکار کرے تو بھی یہی مسئلہ ہے، فرضیت مانتا ہو لیکن بے حد سے زیادہ، میرے بھائی حد سے زیادہ تعاون کرتا، 1 سال 2 سال کتنے لوگ ہیں جو ٹالتے رہے، میرے بھائیوں ان کا ایمان، ان کا جذبہ سب کچھ ان کے دل میں رہ گیا، محض ٹالنے کی وجہ سے وہ حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ، اس کا قرض اپنے گردن پر لاد کر کے قیامت کے دن آئیں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو من استطاع الیہ سبیلا ہے، استطاعت طاقت جسے ہو جائے اس پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ اسی بنیاد پر علماء مفسرین نے یہاں تک بھی لکھا اپنی تفسیروں کے اندر کہ جب حج بیت اللہ فرض ہے، طاقت ہو چکی ہے، استطاعت ہے، قدرت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے اگر طاقت کے باوجود انسان حج نہ کرے، دنیا سے چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ حج اگر کوئی بدل کرتا ہے، یاد رکھیں طاقت ہے، کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی حج نہیں کیا، اس کا مطلب عمدن و قصدن جان بوجھ کر کے اسے ٹالا اور ڈیلے کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اور کئی لوگوں کے حوالوں سے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کی موت ہو جاتی ہے، تو اگر وہ کسی کے ذریعے سے بدل بھی کرائے گا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا، کیونکہ بدل کب ادا ہوتا؟ جب اس کے اوپر استطاعت ہو جاتی لیکن وہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ تو عمدن و قصدن جان بوجھ کر کے اس نے یہ کام کیا ہے، تو حج بدل بھی ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر حج بدل ادا ہو جاتا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا اور عذاب بھی نہ آتا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ یہ وعید بھی اس کو لاحق نہ ہوتی اگر وہ فرض ادا ہو جاتا۔ میری بھائیو یاد رکھیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو سمجھا دیا تھا، ہماری تربیت کے لیے، ہمیں نصیحت کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ جملہ یاد رکھو، بہت قیمتی جملہ ہے ہمارے اور آپ کے حالات میں، شہروں کے حالات میں، بزنس اور کاروبار میں ہماری اور آپ کی مشغولیت
اور اس کی وجہ سے فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، اس کے لیے سال 2 سال 4 سال کئی سال ڈیلے کرنے کا جو کام چل رہا ہے میرے بھائیو، جو ہمارا اور آپ کا طریقہ بن چکا ہے، الا من رحم اللہ۔ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا حج کرنے والوں جلدی حج کرو۔ میرے بھائیو حج کرو جلدی، عاجلوا الی الحج، حج جلدی کرو، جلدی کرو۔ جلدی کرو کیا مطلب؟ وقت سے پہلے نہیں، وقت ہوتے ہی، طاقت ہو گئی، استطاعت ہو گئی، مال ہے، اسباب ہے، وسائل ہے، سب کچھ ہوا تو اب دیر مت کرو، ڈیلے مت کرو۔ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کیونکہ تم میں سے کسی آدمی کو نہیں معلوم کہ اس کو کیا مصیبت پیش آ جائے گی، کیا عارضہ پیش آ جائے گا، کیا رکاوٹ آ جائے گی، کیا دشواری آ جائے گی، جس کی وجہ سے وہ ڈیلے کرنے کے بعد آئندہ حج کرنے کی طاقت بھی رکھے گا لیکن کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ اس لیے جلدی کرو، جلدی کرو۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہ حج کے لیے بلاؤ دنیا کے انسانوں کو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا اللہ کیسے آواز دوں، آواز تو میری بہت کمزور ہے، کیسے دنیا تک پہنچے گی؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا آواز دو، دنیا کے لوگوں تک آواز پہنچے گی، ہم پہنچائیں گے اور لوگ آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ کوئی پیدل آ رہا ہوگا، طاقت نہیں ہے، پیدل آنے کی ہی سہولت ہے، پیدل آ رہا ہوگا۔ جو لوگ پیدل آنے کے فاصلے پر ہوں، آج کل جو ٹرین چل گیا ہے یہ دکھاوا، ریاکاری، نمود، اور میرے بھائیو جس کو دیکھو وہ کیمرہ اور فوٹو لے کر کے پیدل حج کرنے کا کام شروع کیے ہوئے ہیں، اور ہندوستان کے لوگوں کو زیادہ ہی اس بات کی سوجی ہوئی ہے آج کل۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی آدمی کا چرچا ہو گیا تو اب اس کے بعد دوسرا آدمی، تیسرا آدمی، چوتھا آدمی اسی راستے پر چل پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیو جو لوگ پیدل کے فاصلے پر ہوں ان کے لیے پیدل، جو لوگ پیدل کے فاصلے پر نہیں ہیں وہ استطاعت سے باہر ہیں، انہیں اتنی مشقت اٹھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ کیا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جسے اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت ہو۔ یہ استطاعت اور طاقت کیا ہے؟ تفسیر اٹھا کر کے دیکھو، الزاد والراحلہ، کھانے پینے، علاج معالجے کا خرچہ، اور اس کے بعد سواری کا انتظام، یہ اس کی تفسیر میں ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہاں آدمی کھڑا ہو جائے اور پیدل حج کرنے کے لیے نکل جائے اور ہر طرح سے صحرا پہنایا جا رہا ہو اور پھول اور گلدستے میں اس کی تصویریں لے کر کے ساری دنیا کے سامنے، مرد کیا مرد، اب تو عورتوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے۔ ریاکاری ہے، دکھاوا، اور یاد رکھیں یہ وہ عبادت ہے جس میں دکھاوے کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم ھذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ یہ وہ حج ہے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں جس میں کوئی دکھاوا نہیں، کوئی نمود نہیں، کوئی سنانا نہیں ہے، نہ کوئی جانے، نہ کوئی سنے، نہ کوئی دیکھے، نہ کسی کو پتا چلے کہ میں حج کرنے آ رہا ہوں۔ اے اللہ میں وہ ایک دم خالص حج کرنے آیا ہوں، للہ وللہ۔ آیت کریمہ کا پہلا لفظ نہیں، پہلا حرف وللہ، اللہ کے لیے حج کرنا ہے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں مقصد کے لیے، فلاں مقصد کے لیے نہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو یہ ساری مشقت، یہ ساری کوشش، یہ سارے پیسے، یہ سارا وقت، یہ ساری قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوا میں دھول کی طرح اڑا دی جائے گی، کیونکہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اسے خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اور اسے اللہ کی رضا ہی مقصود ہو، اس کے سوا کوئی اور مقصود اس کے اندر شامل نہ ہو، نہ جزوی طور پر، نہ کلی طور پر، کسی بھی طرح سے نہیں۔ میرے بھائی تو اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا یہ ڈیلے کرنا خطرناک ہے، ڈیلے کرنا خطرناک ہے، یہ ہمارے لیے ہمیں اس سعادت سے محروم کرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ کو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو پھر جلدی کرو، یہ فریضہ ادھار نہ رہ جائے تمہاری گردنوں پر۔ دوسری چیزوں کو ڈیلے کر دو، اور یہ نہیں سمجھنا، آ رہی ہے بات آگے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ حج میں پیسے خرچ ہو جائیں گے، یہ 10 لاکھ 15 لاکھ روپے نکل جائیں گے، میرا فلاں کام گڑبڑ ہو جائے گا۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے مسئلے، یہ سارے فلسفے بتلا دیے، ہمارے مسئلے حل کر دیے۔ یاد رکھو، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پابندی کرنے سے کبھی بھی دنیاوی اخروی مصیبت میں، مشکل میں، دشواری میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رضا انسان کی سعادت اور دنیاوی اور اخروی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت کا سامان ہے، اس میں کبھی بھی انسان کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ غلط فہمی ذہن سے نکل جانی چاہیے۔ بھئی ہماری کمزوری ہے، ہماری سوچ ہے، ہم کمزور دل ہیں، ہمارے ذہنوں میں مادہ، دنیا اور اس کے علاوہ دولت کی محبت اور فنا چیزوں کی یہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی کرو، جلدی حج کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں کوئی معاملہ آ جائے، ما یعرض لہ، اسے کیا پیش آ جائے گا، پیسہ ہی ختم ہو جائے، مال ہی ختم ہو جائے، انسان کے حالات اچھے نہ رہ جائیں، انسان کی صحت اچھی نہ رہ جائے، اور حالت یہ ہو جائے میرے بھائیوں کی سب کچھ ہے لیکن کیا کرے، مرض ایسا ہے، چلنا مشکل ہے، مرض ایسا ہے، انسان کو مختلف انداز کے عوارض ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی کو شوگر ہے، کسی کو ہارٹ کا مرض ہے، کسی کو دمہ ہے، کسی کو اور کوئی تکلیف ہے، اللہ اس سے پہلے ہم کو آپ کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اس میں ڈیلے کرنا بڑا خطرناک ہے، اور ہم نے شروع میں عرض کر دیا، اگر ہم نے عمدن و قصدن ڈیلے کیا طاقت کے باوجود، تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا کسی اور کے ذریعے سے بدل کروانا بھی کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر وہ کافی ہو جاتا تو اللہ کے عذاب سے بھی وہ آدمی بچ جاتا، لیکن نہ اللہ کے عذاب سے بچے گا تو پھر اس کا فریضہ کیسے ادا ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک بات اور بھی یاد رکھیں، دیکھیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں ڈیلے کرنا اچھا نہیں ہے، جلدی کرنا چاہیے، جلدی کا مطلب وقت ہوتے ہی فوراً، وقت ہوتے ہی اسے تراخی نہیں، فوراً علی الفور کیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور جو مسائل ہمیں بتلائے اس میں بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں میں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آپ واقعہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ کوہ طور کے پاس آئیں گے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تورات عطا فرمائے گا۔ پہلے 30 دن کی بات ہوئی تھی، اللہ نے مزید 10 دن اور بڑھا دیا، 40 دن 40 راتیں یہ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جب جیسے ہی وقت ہوا، کوہ طور پر پہنچنے کا وقت آیا، آپ نے بلا تاخیر جلدی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے کی کوشش کی، آگے نکلے۔ آپ کی قوم کے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ بھی کچھ شامل تھے، جو خواص تھے وہ آپ کے پیچھے رہ گئے، تھوڑا سا پیچھے ہی تھے اور آپ آگے بڑھ کر کے آگے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر اتنا آگے جلد بازی کیوں کر لی آپ نے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں نے جلدی اس لیے پہنچنا چاہا ہے تیرے پاس تاکہ تو راضی ہو جائے، جلدی اس لیے کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے، تیری رضا کے لیے، تیرا حکم ڈیلے نہ ہو جائے، تیرا فرمان پیچھے نہ ہو جائے، تیرے حکم کو ملتوی نہیں کر سکتا میں، تیری رضا حاصل کرنا ہے۔ آیت کریمہ کا تذکرہ کرنے کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ، جو حدیث کے امام، جو تفسیر کے امام، جو فقہ کے امام، جو عربی زبان کے امام، مختلف میدانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کا مقام، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت کریمہ کو پڑھ کے دیکھو، اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ عبادت کو فوری طور پر کرنا یہ اللہ کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کے کلیم علیہ السلام نے بھی کوئی تاخیر نہیں کی، فوراً، اور اللہ نے پوچھا کیوں؟ تو کہا بس مقصد یہ ہے اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے سوا اور کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ اگر اللہ راضی ہو جائے تو پھر اس کے بعد دنیا راضی ہو نہ ہو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کیا کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من نقمتک او من عقوبتک۔ اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری رضا حاصل کر کے تیری ناراضگی سے پناہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ تبارک و تعالی وبمعافاتک من عقوبتک، اور تیری عافیت چاہتا ہوں، تیرے عذاب سے، تیری پکڑ سے، تیری گرفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔
یاد رکھیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کو راضی کرنا چاہے گا لوگوں کو ناراض کر کے، اللہ اس سے راضی ہوگا ہی، اللہ اپنے بندوں سے بھی اس کو راضی کر دے گا۔ اور جو اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ بھی ناراض، کیونکہ بندے کا مقصد ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، اور جن بندوں کو راضی کرنے کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے وہ بندے بھی راضی نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی سے ناراض کر دے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ناراضگی کی مصیبت بول لے گا اور بندوں کی ناراضگی کا بھی عذاب اپنے سر ڈال لے گا۔ تو اللہ کی رضا، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے میرے رب میں نے اس لیے جلدی کی ہے تجھ پر تیرے پاس پہنچنے میں تاکہ تو راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تیری رضا کے لیے ایسا میں نے کیا ہے۔ اور اللہ کی رضا جلدی بہت ضروری ہے، اسی لیے آپ دیکھیے نماز کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی ای الصلاۃ افضل، سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، الصلاۃ لاول وقتها، سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ نماز کو پہلے وقت میں پڑھا جائے، اول وقت میں۔ جلدی کرنے سے، وقت ہوتے ہی فوراً پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ کسی کا روزہ چھوٹ گیا ہو، اسے اجازت تو ہے کہ وہ ڈیلے کرے، لیکن یہ ڈرے کہ اگر ڈیلے کرنے میں اس نے کوتاہی کی، ڈیلے کیا اور اس کا روزہ چھوٹ گیا تو یہ قرض اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے گردن پر بوجھ بن کر کے باقی رہے گا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جلدی سے جلدی قضا کر لیں، یہ قرض اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے گردن پر لاد کر کے کل قیامت کے دن نہ آئے، تو جلدی ہونی چاہیے۔ ہم دنیا کے کاموں میں جلدی، بہت زیادہ جلدی، ایسا نہ ہو یہ نقصان ہو جائے، ایسا نہ ہو نقصان ہو جائے، لیٹ کریں تو ایسا نہ ہو جائے، لیٹ کریں تو ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے اعلان ہوتے ہی پہلی ڈیٹ میں ہم وہ کام کرنے کی بات کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق اور اس کی عبادت اور بندگی کے معاملے میں؟ نہ ڈیلے کرو میرے بھائیوں، ڈیلے نہ کرو کہ یہ اچھا نہیں ہے، خطرناک ہے۔ اور یہ تو بات ہو گئی محرومی کی، لیکن وعید کی بات اگر آپ دیکھیں کہ طاقت ہے، استطاعت ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی حج کرنے نہیں جاتا، حج نہیں کرنے جاتا، اس کے فلاں اسباب کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ اسے ملتوی کرتا۔ آئندہ سال فارم بھریں گے، اس کے بعد والی سال دیکھیں گے، ابھی 2 سال تک تو فلاں مسئلہ ہے، گھر بنانا ہے، شادیاں کرنی ہے اور فلاں مسائل ہیں، انشاءاللہ 2-3 سال کے بعد 2000 فلاں میں ہم نے سوچا ہے حج بیت اللہ کا فارم بھریں گے۔ میرے بھائیو، کس نے وہ 2010 دیکھا ہے؟ کس نے 2020 دیکھا؟ کس نے 30 دیکھا؟ رب ذوالجلال کا اعلان ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں معلوم کہ کون کب کہاں کیسے مر جائے گا، کسی کو نہیں معلوم میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیلے نہ کریں، اور یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، یہ فریضہ ہے، فریضہ۔ دین اسلام کے 5 ارکان کو بالترتیب آپ اسی اہمیت سے سمجھیں، لیکن ہے وہ رکن ہے، رکن ستون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا، اسے ملتوی کرنا، اس سے عدم توجہی برتنا خطرناک۔ میرے بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول آپ ہم جانتے ہیں، حسن درجے صحیح سند کے ساتھ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے تھے من اطاق الحج فلم یحج فسواء علیہ مات یہودیا او نصرانیا۔ اللہ اکبر! اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ حج بیت اللہ کی طاقت ہونے کے بعد ڈیلے کرنا ہمارے اور آپ کے حق میں کتنا خطرناک ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فرماتے ہیں، کہتے ہیں جسے حج کی طاقت ہو، من اطاق الحج، جسے حج کی طاقت ہو، فلم یحج، اور وہ حج نہ کرے، فسواء علیہ، تو اس کے لیے بالکل برابر ہے، مات یہودین او نصرانین، اب چاہے وہ یہودی کی حالت میں مر جائے یا عیسائی کی حالت میں مر جائے۔ یعنی اب وہ اس کی موت کا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے کہ وہ یہودیت کی موت مر رہا ہے یا عیسائیت کی موت مر رہا ہے۔ اتنا خطرناک جملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ اثر میرے بھائیوں موجود ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ نقل فرمایا۔ خطرناک مسئلہ ہے، ہمیں اپنے اس فریضے کے سلسلے میں ایسے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایمان کا کیا ہوگا، ہمارے عقیدے کا کیا ہوگا، ہمارے دین کا کیا ہوگا، ہماری موت اللہ نہ کرے ہو جائے، ہم نے جان بوجھ کر کے اسے ملتوی کیا موت ہو گئی۔
کیا حشر ہوگا ہمارا؟ ہمیں جلدی کرنی ہے، جلدی کرنی ہے، استطاعت ہوتے ہی جلدی کرو، نہ سوچو کہ پیسے خرچ ہو جائیں گے تو فلاں کام کیسے ہوگا۔ وہ مسئلہ اللہ رب العالمین نے اس فریضے کی ادائیگی کے نتیجے میں حل کر دیا ہے۔ نہ فکر کرو، رب ذوالجلال نے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے شریعت اتاری ہے۔ مسائل پیدا کرنے کے لیے نہیں شریعت آئی، مسائل حل کرنے کے لیے شریعت آئی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دوسرا قول بھی آپ سن لیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں لقد حممت ان ابعث رجالا الى هؤلاء الامصار الى من عنده جدہ ولم يحج۔ اللہ اکبر، کیا کہا آگے کا جملہ؟ آگے کا جملہ سنو، ان یفرضوا علیہم الجزیہ ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت اسی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام سعید بن منصور نے اپنی سنن میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں نے بالکل پکا ارادہ کر رکھا ہے، پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں ان شہر والوں کے پاس، ان لوگوں، ان شہر والوں میں، ان بستی والوں میں وہ لوگ جن کے پاس حج کی طاقت ہے، جن کے پاس جدہ کے معنی استطاعت، غنا، مالداری ہے کہ وہ حج بیت اللہ کر سکتے ہیں، میں ان کے پاس کچھ لوگوں کو بھیج دوں، پیغام پہنچانے کے لیے، بتانے کے لیے نہیں کہ حج فرض ہو گیا کیوں حج نہیں کرتے۔ ایک آدمی کو بھیج کر کے پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن ایک آدمی کو بھیج کر پیغام نہیں پہنچانا، پیغام تو پہنچا ہوا ہے۔ انہیں معلوم ہے، فرمایا رجالن، کئی لوگوں کو بھیجنا چاہتا ہوں، وہ جا کر کے ان لوگوں کو دیکھیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی استطاعت عطا فرمائی ہے، فلم یحج، اور اس نے حج نہیں کیا ہے، ان یفرضوا علیہ الجزیہ، کہ یہ ٹیم جائے، امیر المومنین کا قافلہ جائے، ٹیم جائے اور ایسے شخص پر جزیہ، ٹیکس نافذ کر دے جو غیر مسلموں سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے، معاہدین سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے نا، یعنی اسلامی ملکوں میں غیر مسلم جو معاہدے کے ساتھ رہتے ہیں انہیں ٹیکس دے کر کے رہنا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں، میں نے تہیہ کر لیا ہے کچھ لوگوں کو بھیجوں جو حج بیت اللہ کی طاقت کے باوجود حج نہیں کرتے، یہ ٹیم جائے اور ایسے لوگوں پر ٹیکس نافذ کر دے، ٹیکس نافذ کر دے، ما ہم بمسلمین، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ما ہم بمسلمین، ایسے لوگ مسلمان نہیں۔ ہم کیوں ڈیلے کریں میرے بھائیو؟ اتنی سخت قسم کی وعیدیں، اتنی وعیدیں، انسان حیران ہو جائے۔ بالکل ہم نے عرض کیا میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والے بھائیوں کو، بہنوں کو اور سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کے محل کے 5 ستونوں کے طور پر ان فرائض کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ توحید، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، ماہ رمضان کا روزہ، ایسے ہی رکن اور ستون ہے یہ حج بیت اللہ۔ جیسے نماز کا وقت ہوا پڑھنا، جیسے زکوٰۃ کا وقت آیا دینا، جیسے ماہ رمضان آیا روزہ رکھنا، ایسے ہی حج بیت اللہ کا فریضہ جیسے ہی استطاعت کی شرطوں کے ساتھ پورا ہوا اور اس کی شرطیں پوری ہو گئی، اسے ادا کرنا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کرنا اس وقت مناسب ہوگا۔ وہ روایت کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان فرماتے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ، تابعوا، ایک کے بعد دیگرے، پھر دوبارہ، پھر تیسری بار، چوتھی بار، گھوم کر کے بار بار، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ ایک کے بعد دیگرے کرو، حج کرو اس کے پیچھے عمرہ، اس کے بعد حج، اس کے پیچھے عمرہ، اس کے پیچھے عمرہ، اس کے پیچھے حج، تابعوا بین الحج والعمرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو استطاعت دے اسے اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایسے تو حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے اس لیے حج کرو۔ جسے طاقت ہے اسے چاہیے کہ حج کرے، اسے ڈیلے نہ کرے، اسے نہ چھوڑے، اسے غفلت کا شکار نہ ہو۔ ایک شخص نے فوراً
ایک صحابی رسول نے فوراً آپ کی یہ بات سنا، فوراً سوال کیا. اس صحابی نے کہا، اس شخص نے کہا افی کل عام یا رسول اللہ، روایت مسلم کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ یہ سوال کیا اس صحابی نے، لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے دوسری بار پھر وہی بات فرمائی، اے لوگو اللہ نے حج فرض کیا ہے اس لیے حج ادا کرو، حج کرو. تیسری بار پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو اللہ نے حج فرض کیا ہے اس لیے حج ادا کرو، حج کرو. تین بار آپ نے یہ بات دہرائی. اس کے بعد جملہ جب الگ ہو گیا اور وہ معاملہ ڈیلے ہو گیا جو سوال کیا تھا، تو اب اللہ کے نبی نے اس سوال کا جواب جو سنا تھا اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر میں کہہ دیتا ہاں تم نے سوال کیا ہر سال فرض ہے، اگر میں کہہ دیتا ہاں لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں صرف اتنا کہہ دیتا ہاں تو یہ تم پر ہر سال فرض ہو جاتا، اور ہر سال فرض ہو جاتا ولم استطعتم تو تم اسے ہر سال ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. زندگی میں ایک بار کا تو ہمارا آپ کا یہ حال ہے، تو ہر سال فرض ہو تو کیا حال ہوگا؟ زکوٰۃ کا کیا حال ہے؟ اور ایسے ہی ماہ رمضان کے روزوں کا کیا حال ہے میرے بھائیوں؟ تو ہر سال فرض ہو جائے کتنی مشقت ہو جاتی. وہ نبی جو رحمت کا نبی تھا انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے، آپ نے نہیں کہا ہاں، کیونکہ آپ کی زبان شارع کی زبان ہے. آپ نے کہا ہاں تو واجب ہو جائے، آپ نے کہا نہیں تو اس کا حکم بدل جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا. تو میرے بھائیوں آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو واجب ہو جاتا ہر سال حج کرنا، اور تمہیں اس کی طاقت نہ ہوتی. تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، ایک بار. اللہ کے نبی فرماتا ہے جس کے پاس طاقت ہو وہ حج کے بعد حج کرے، عمرے کے بعد حج، حج کے بعد عمرہ، مسلسل کرتا رہے. میرے بھائیوں اس کے بعد آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی. فَإِنَّهُمَا، اس لیے کہ حج اور عمرہ کرنا یہ اس کا جواب ہے جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں، ہمارے اور آپ کے دلوں میں فکر آتا ہے کہ 10 لاکھ خرچ ہو جائیں گے، 12 لاکھ 15 لاکھ 18 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے تو پھر ہمارا فلاں کام ڈیلے ہو جائے گا. فلاں کام نہیں ہوگا، اس لیے آئندہ سال حج کا پلان کریں گے، اس کے بعد کریں گے، اس کے بعد کریں گے. یہ جو ہم ملتوی کرنے کا کام کرتے ہیں یہ ذہن میں کہیں نہ کہیں مجھ انسان کے اندر، آپ تمام بھائیوں کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسئلہ سمجھا دیا. آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفَيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ حج اور عمرہ کرنا یہ دونوں عبادتیں، یہ دونوں فقیری اور محتاجگی کو اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی میں ڈالا جانے والا لوہا، ایسے ہی سونا اور چاندی گندگیوں سے پاک ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیا ہے بھائی؟ یہ فقیری کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. یہ حج و عمرہ صرف گناہ نہیں مٹاتے، یہ ہماری اور آپ کی فقیری بھی مٹاتے ہیں، ہماری محتاجگی مٹاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ حج و عمرہ کرنے سے ہمارے پیسے خرچ ہو جائیں گے اور ہم گرا بار ہو جائیں گے، فلاں کام نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے تم حج کرو گے، مالداری مال ہے تو اور مال بڑھنے کی تو بات ہی کیا، فقیر ہو جاؤ گے اگر، اس میں مسئلہ مستمت ہوتا ہے. اگر حج بیت اللہ کا خرچہ جمع ہو گیا اور حج بیت اللہ انسان نے کر لیا تو انسان حج کرنے کے بعد اس کے پاس مال باقی نہیں بچے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حج اور عمرہ کرنا اس کی فقیری کو ختم کر کے اس کو مالداری اور کشادگی دینے کا ذریعہ بن جائے گی. ہم جس بنیاد پر حج و عمرہ کرنے کو ڈیلے کرتے ہیں، اور بھی اسباب ہیں حج و عمرے کو ڈیلے کرنے کے، لیکن ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مالی مسئلے کو سب سے پہلے مقدم کرتے ہیں. ہمارا یہ کام نہیں ہوگا، ہمارا یہ کام کیسے ہوگا، ہمارا یہ کام کیسے ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا حج و عمرہ کرنے سے فقیری ختم ہوتی، فقیری کو مٹا دیتے ہیں. جیسے بھٹی میں جب لوہا ڈالا جائے، سونا چاندی ڈالا جائے، تو جیسے بھٹی آگ سارے اسے تپانے کے بعد اس کے سارے کچرے میل کچیل کو پورے طور پر صاف کر دیتی ہے، ایسے ہی یہ حج و عمرہ ہماری زندگی سے فقیری اور محتاجگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور گناہوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات، گناہوں کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک دم ختم. بندوں کے حق والے گناہ نہیں، لیکن اللہ کے حق والے گناہ ایک دم کیا ہوتے ہیں؟ ایک دم ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں فرمایا، آپ نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے.
میرے بھائیوں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے. وہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں، روایت صحیح مسلم وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے. وہ بیان کرتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی. یعنی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کفر باطل ہے، یہ شرک باطل ہے، یہ بت پرستی غلط ہے. اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، اسلام جو محمد لے کر کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دین اسلام برحق ہے. جب یہ چیز میرے دل میں آ گئی تو میں فوراً اپنے گھر سے نکلا، اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آپ سے میں نے کہا اللہ کے نبی ابسط یمینک لابایعک. اللہ کے نبی اپنا ہاتھ پھیلائیے، دایاں ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فوراً ہاتھ بڑھایا. جب آپ نے ہاتھ بڑھایا تو عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا. اللہ کے نبی نے پوچھا مالک یا عمرو، عمرو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ تم نے کہا ہاتھ پھیلاؤ، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ پھیلایا بیعت کر لو، تو تم نے ہاتھ سمیٹ لیا. مالک، کیا مسئلہ ہے؟ عمرو بن عاص نے کہا اردت ان اشتریتا. اللہ کے نبی نے فرمایا بماذا تشتریت یا تشتریت ماذا؟ میں چاہتا ہوں. عمرو بن عاص نے کہا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں ایک شرط لگا لوں پھر بیعت کروں. ایک کنڈیشن کے ساتھ، شرط کے ساتھ بیعت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنا ماضی یاد ہے، میں نے کتنا شرک کیا ہے، کتنا کفر کیا ہے، کتنی بت پرستی کی ہے، کتنا ظلم و ستم ڈھایا ہے اپنی ذات پر، مجھے معلوم ہے. اس لیے میں شرط لگانا چاہتا ہوں. اشتری تو شرط لگانا چاہتا. کیا شرط لگانا چاہتے ہو بتا دو. کیا شرط لگائی؟ ان یغفر لی. شرط یہ ہے اللہ کے نبی، میں اسلام لانے کے لیے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے جا رہا ہوں. شرط یہ ہے کہ میرے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں وہ میرے سارے کے سارے گناہ کیا ہو جائے؟ سب کے سب مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، مجھے میری بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. اللہ کے نبی نے اس وقت جملہ کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اما علمت یا عامر، عامر تمہیں نہیں معلوم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے. تم نے شرک کیا، کفر کیا، بدعت کیا، نفاق کیا، ظلم، جو کچھ بھی تم نے ظلم کیا اپنی ذات پر، اللہ سب کو مٹا دیتا ہے. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کرنے سے پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج اپنے سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو حج کا فریضہ آتے ہی حج کا پلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیمار ہونے سے پہلے، میرے بھائیوں، مریض ہونے سے پہلے، دوسروں کی مدد اور تعاون کا اور ہاتھ لگانے کا، بیساکھی کے انتظار کا، وقت آنے سے پہلے ہمیں طاقت و قوت کے ساتھ حج کرنے کی، حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبل اس کے کہ مال ختم ہو جائے، قبل اس کے کہ عذر آ جائے، قبل اس کے کہ کوئی مصیبت آن پڑے، اس کی وجہ سے حج بیت اللہ کا فریضہ ادا نہ کر سکے. آخری بات ہے، حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے اگر میرا پڑوسی ہو، لو کان لی جارن، اگر میرا کوئی پڑوسی ہو، اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہو، اسے حج کی طاقت ہو، اور وہ حج نہ کرے، مر جائے، لم اصلی علیہ، تو ایسے پڑوسی کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو حج بیت اللہ کا فریضہ آتے ہی حج بیت اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.